اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لاکھوں درود و سلام محمد وعلی محمد کی ذات پر۔ آپ ٹکراؤ دیکھ رہے ہیں، میں الفت مغل ہوں۔ اگلا آرمی چیف کون ہوگا؟ مریم نواز شریف نے نام بتا دیا ہے۔ مریم نواز شریف نے یہ نام غلطی سے بتایا ہے یا پھر جان بوجھ کر انہوں نے اس آرمی چیف کی نشاندہی کی ہے جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ریپلیس کرے گا۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ مریم نواز شریف نے آج جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کے درمیان ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات کی تصدیق کر دی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ تک کہا ہے کہ اس ملاقات میں عمران خان نے NRO مانگا اور انہیں NRO نہیں ملا۔ تیسرا ایشو یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ان کے والد سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے زندگی میں کوئی کاروبار نہیں کیا۔ جو کچھ امپائرز کھڑی کی گئی ہے یا پھر لندن فلیٹ اور جو بھی سارا معاملات ہے، یہ ان کے دادا کی کمائی ہے جن کا کاروبار 1930 سے چل رہا تھا۔ یہ تین ایشوز ہیں جن پر آج ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنا پاسپورٹ ملنے کے بعد آج ایک اہم پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جلد لندن جا رہی ہیں اور وہاں پر ان کی ایک سرجری بھی نیو ہے، جبکہ انہوں نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد پہلی بار اپنے بھائیوں حسن اور حسین سے ملنا ہے اور اپنے وہ والد نواز شریف سے ملنے کے لیے بھی بہت زیادہ بےتاب ہے۔ اس پریس کانفرنس میں مریم نواز شریف صاحبہ نے اگلے آرمی چیف کی نشاندہی کی ہے۔ ظاہر ہے دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ پہلے کبھی نہیں کہا، جب سے ان کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اس چیز کا انہوں نے پہلے کبھی حوالہ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے، ظاہر ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی نہ وہ پوسٹ ہے نہ وہ اس گورنمنٹ کے کسی آفیشل ہے، تو اس لیے انہوں نے دبے لفظوں میں ہی بتانا تھا کہ پاکستان کا اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ تو ہم آپ کے سامنے وہ روداد رکھ دیتے ہیں، یقیناً آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ ایماندار، دیانتدار، فرشناس اور محب وطن افسران کے جبراً ٹرانسفر کروائے گئے۔ جب عمران خان وزیر اعظم ہاؤس میں تھے تو پاک فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے انہیں جا کر ہیرو اور ان ہار کے بارے میں بتایا جو ان کی اہلیہ مبینہ طور پر لے رہی تھی بشرا بی بی، اور وہ ملک ریاض سے رہی تھی۔ وہ کیرٹ والی 3 اور 5 کیرٹ کی انگوٹھی والی بات بھی کھلی اور پھر یہ کہا گیا کہ جب اس افسر نے جا کر ان سے کہا تو پھر ان کا تبادلہ کرا دیا گیا۔ وہ افسر کون تھے؟ وہ افسر اس وقت کے، یہ ایک کہانی سامنے آئی تھی، ایک خبر بھی یہ شائع ہوئی تھی، اس میں کتنی صداقت ہے اس کا ظاہر ہے ابھی تک اس کی کہیں سے کیونکہ تصدیق نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتے رہتے ہیں، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کا اشارہ تھا اس وقت کے DGISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف، جو اس وقت پاکستان آرمی میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بعد سینئر موسٹ ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ نے آج پہلی بار ان کا اس انداز میں دبے لفظوں میں، ظاہر نام نہیں لیا انہوں نے، لیکن کنیے اشارے کنیوں میں بتایا جاتا ہے۔ سیاستدان ہمیشہ جو بات کرتا ہے وہ اسی انداز میں کرتا ہے، لیکن جو لوگ حالات پر نظر رکھتے ہیں یا جن کی پاکستان کی سیاست پر نظر ہوتی ہے، ان کے لیے یقیناً یہ نام کوئی ڈھکا چھپا نام نہیں تھا۔ اس پریس کانفرنس میں موجود تمام صحافیوں نے ایک دوسرے سے چہ مگویاں کی اور پھر سب نے ایک دوسرے کو نام بتایا اور تقریباً آلموسٹ تمام صحافی اسی ایک نام پر متفق تھے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا دبے الفاظ میں جو اشارہ ہے وہ سابق DGISI پاکستان کی مسلح افواج کے موجودہ آرمی چیف کے بعد سینئر موسٹ جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر صاحب ہیں۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کا اشارہ ان کی جانب ہے۔ اگر پاکستان میں نیا آرمی چیف آتا ہے، ظاہر ہے موجودہ آرمی چیف کو توسیع بھی مل سکتی ہے، اس کی بھی باز گشت ہے، اور جہاں تک کچھ کہنے والے تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ایڈوانس ڈیٹ میں ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اب یہ کتنا سچ ہے کتنا غلط ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ مارکیٹ کی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ 6.5 مہینے 10 دن کی توسیع ملی ہے، ایک افواہ یہ ہے کہ 1.5 سال کی ان کو مدت ملازمت میں توسیع کی گئی ہے۔ لیکن آج مریم نواز شریف صاحبہ کی پچھلی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ خود DGISPR کہہ چکا ہے کہ موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ توسیع نہیں لینا چاہتے، تو اس لیے ہمیں اس پر قیاس آرائیاں نہیں کرنا چاہیے۔ آج کی پریس کانفرنس میں انہوں نے دبے لفظوں میں نئے آرمی چیف کا نام بتا دیا ہے، اشارہ اس جانب کر دیا ہے۔
دوسرا ایشو یہ ہے کہ آج مریم نواز شریف صاحبہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ظاہر انہوں نے نام نہیں لیا، پھر وہی بات کہ اشارے کرنے میں باتیں ہوتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایوان صدر میں ایک طاقتور شخصیت سے ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں انہوں نے گڑ گڑا کر این آر او مانگا، لیکن انہیں این آر او نہیں ملا۔ یہ بھی مریم نواز شریف صاحبہ کا دعویٰ ہے۔ اب یہ مریم نواز شریف صاحبہ تک یہ بات ظاہر ہے کیسے پہنچی ہوگی، اس کا بھی یقیناً کلیریفیکیشن آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے، یہ تو جو دینے والے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کے الفاظ کوڈ اینڈ کوڈ الفاظ یہی ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں چھپ کر ایوان صدر میں طاقتور شخصیت سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں۔ جب آپ کو این آر او نہیں ملتا تو آپ جلسوں میں جا کر ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کے علم میں ہے، مسلم لیگ نون کے علم میں ہے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایوان صدر میں سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سے ملاقات ہو چکی ہوئی ہے، لیکن مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کی بات نہیں سنی گئی، ان کو این آر او نہیں دیا گیا۔ اب یہ این آر او ملا ہے یا نہیں ملا یہ تو ظاہر ہے مریم نواز شریف صاحبہ بہتر جانتی ہے اور وہ بتا بھی سکتی ہے مانگا بھی گیا کہ نہیں مانگا گیا۔ یہ تو انہوں نے واضح کہہ دیا کہ اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے اپنے لیے این آر او مانگا تھا۔ این آر او کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے دوبارہ حکومت میں لاؤ، تو مریم نواز شریف صاحبہ کہہ رہی ہے کہ وہ نیپی چینج کرنے سے انکار کر دیا ہے، بڑے گھر والوں نے نیپیاں چینج کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی بیساکھیاں کھینچ لی گئی ہیں، اب وہ بیساکھیوں کے بغیر ہے۔ اگر یہی نیپیاں دوبارہ سے ان کی چینج کرنی شروع کر دی جائے تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کریں گے، پاکستان کی مسلح افواج کے ادارے کی تعریف کریں گے۔ اگر بیساکھیاں پھر سے دے دی جائے تو وہ تعریف کریں گے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس ملاقات کی تصدیق کی ہے، تاہم وہ اس بات پہ کانفیڈنس ہیں کہ اس ملاقات میں عمران خان صاحب جو چاہتے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کی کوئی بات نہیں مانی۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا کہنا ہے۔ تیسرا اور آخری ایشو یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے، اور وہ بحث کہیں نہ کہیں سے ریلیٹ کرتی ہے اس قطری خط سے جو ظاہر ہے ایون فیلڈ ریفرنس، پاناما ریفرنس کیس میں ساری چیزیں سامنے آئیں کہ لندن فلیٹس کیسے خریدے گئے۔ مریم نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ان کے والد نے تو کوئی کاروبار کیا ہی نہیں ہے۔ یہ ان کے کوڈ اینڈ کوڈ الفاظ ہیں کہ ان کے والد نے کوئی کاروبار نہیں کیا۔ یہ جو شریف خاندان کی امپائر کھڑی ہے یہ ان کے دادا یعنی کہ میاں محمد شریف مرحوم کی جدوجہد محنت کوشش ہے کہ انہوں نے 1930 سے ان کے دادا کا یہ کاروبار جاری تھا، اور یہ جو سب کچھ ملا ہے پوتوں کو اور پوتیوں کو یہ دادا کی طرف سے ملا ہے، والد نے کوئی کاروبار نہیں کیا۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کے الفاظ ہیں۔ اب پھر سوال وہی کھڑا ہوتا ہے کہ پھر میاں محمد شریف مرحوم نے یہ بہار پیسہ کیسے منتقل کیا؟ اس کے دفاع میں ایک قطری خط لے کے آیا گیا تھا۔ بعد میں مسلم لیگ نون نے یا شریف فیملی نے وہ خط واپس لے لیا تھا، وہ ریکارڈ کا حصہ پھر نہیں بنا تھا بعد میں، کیونکہ اس خط کے حوالے سے بھی قطری خاندان بھی کوئی اتنا زیادہ ہیلپ فل نہیں ہو سکا شریف فیملی کے لیے اس کیس میں۔ تو اب ایک نئی بحث پھر سے چھڑ گئی ہے، اس کیس کا فیصلہ بھی ہو گیا اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ ایون فیلڈ ریفرنس کیس سے باعزت بری بھی ہو گئی، ان کی سزا بھی کالعدم قرار دے دی گئی۔ میاں نواز شریف صاحب پر کیسز ہے، وہ آج مریم نواز شریف صاحبہ نے یہی کہا ہے کہ ہم اپنے وکلا سے مشورے کر رہے ہیں، وطن آنے سے پہلے میاں نواز شریف اپنی ایک اپلیکیشن فائل کریں گے کہ اس کیس کی یہ حیثیت ہے، کیونکہ کوئی پروف نہیں کر سکی گورنمنٹ یا جو نیب ہے وہ کوئی پروف نہیں دے سکی کہ لندن فلیٹس جو ہے وہ میاں نواز شریف کی ملکیت ہے یا وہ میاں نواز شریف نے خریدے ہیں۔ نہ میاں صاحب نے وہ فلیٹ خریدے، نہ میاں نواز شریف صاحب کی وہ ملکیت ہے، وہ ان کے دادا کی ملکیت تھی، یعنی کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے دادا کی ملکیت تھی، اور یہ ساری جائیداد دادا سے پوتوں اور پوتیوں کو شفٹ ہوئے، درمیان میں اولاد کو کوئی حصہ ملا نہیں، یا پھر ظاہر ہے ڈائریکٹ ٹرانسفر کر دی گئی تیسری نسل کے پاس۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج ایک نیا بیانیہ سامنے رکھا ہے۔ ظاہر ہے اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کہ یہ وہ صاحب ذرائع ہیں جن سے لندن فلیٹ خریدے گئے، وہ سارے ذرائع پیش کر چکے ہیں، لیکن آج کچھ چیزیں بالکل ڈفرینٹ سامنے آئی ہیں کہ یہ سارا
جو امپائر کھڑی کی گئی ہے یہ شریف فیملی کی میاں محمد شریف مرحوم کی طرف سے کھڑی کی گئی تھی، جن کا کاروبار بہت بڑا کاروبار 1930 میں جاری تھا۔ یہ ساری ایک نئی بحث چھڑی ہے، دیکھ لیجئے کہ اب یہ بحث کس رخ جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں سے بہت باتیں نکلی ہیں، سمجھنے والوں کے لیے اشارے ہی کافی ہوتے ہیں۔ آج کی مریم نواز شریف صاحبہ کی پریس کانفرنس یہاں تک بھی تھی کہ عمران خان صاحب کی جگہ وہ اب اس ادارے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نکلی ہیں جس پر کل وہ، ان کے والد اور ان کی پارٹی کھلی تنقید کرتی تھی۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ ان کی تنقید جو ہے وہ مثبت ہوتی تھی، اگر آج بھی فوج آئین کے دیے ہوئے رول سے باہر نکل کام کرے گی، کوئی اور رول پلے کرنے کی کوشش کرے گی تو ہم پھر تنقید کریں گے، لیکن ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے۔ امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، جو ہم کہنا چاہ رہے تھے وہ آپ کی سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ اگر آگے ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔